السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، امید کرتا ہوں اپنے خالق حقیقی سے آپ سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے تا حیات۔ دوستو، مولا کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور آپ دوستوں کے خلوص اور دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آپ روز دیکھتے ہو کہ قاری صاحب آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ تحفے لے کے آتا ہے۔ آج ظہر کو بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جن میں کچھ دوستوں کا تذکرہ رہ گیا تھا اور ایک دوستوں کا تذکرہ ہو گیا تھا، چونکہ پارسل والے اسی وقت نازل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو تکلیف نہ دیا۔ میں نے کہا آپ پارسل اٹھا کے لے جائیں، تذکرہ انشاءاللہ اپنے دوستوں کا میں شام کروں گا، اور تذکرہ کرنا میرا حق ہے، کیونکہ اگر تذکرہ میں نہ کروں اب دوستوں کا، مجھے بے چینی سی ہوتی ہے، کیفیت اضطرار میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ بھئی ایک دوست نے مجھے آرڈر دیا ہے، ایک دوست نے مجھ سے محبت مانگا ہے، اگر اس کا تذکرہ میں محبت کے انداز میں نہ کروں تو مجھے ایک اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اور میری چاہت یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس دوست کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا۔ دوستو، سب سے پہلے جس کا تذکرہ نہیں ہوا ان کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ جن 4 دوستوں کا آرڈر میں نے بھیج دیا ہے ان میں ایک عامر وہاب صاحب ہیں کراچی سے۔ ان کا جو نا 1 تولہ رائل افشاں تھا اور وائٹ اود تھا، 1 تولہ روح خس علی گڑھ تھا، اور موتیا فرانس اور شمامت العنبر۔ اور اس کے بعد جناب محمد نعیم صاحب لاہور سے، بہت عجیب انسان، اللہ نے اس کو بڑے فراست سے نوازا ہے اور تصوف سے منسلک ہے۔ ان کے مرشد کا تصویر میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آج کل کے بھی آفیسر لوگ مطلب بڑے عہدے پہ فائز ہو کر بھی وہ تصوف سے منسلک ہیں، اور علماء کرام کا خدمت ان کا شیوا ہے اور دین سے ان کا شغف ہے۔ اور مجھے اس کی بات بہت پسند آئی کہ مرشد نے ایک بات مجھے بتایا ہے کہ بیٹا بس ظلم سے بچنا اور ہمیشہ انصاف کرنا۔ تو جناب محمد نعیم صاحب لاہور سے، اور اس کے بعد دلاور بھائی ہے کراچی سے، جن کا بلیک اود اور وائٹ اود اور 0081 ان تینوں کا آرڈر تھا۔ اس کے بعد محمد عظیم صاحب کراچی سے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ ان کا ایک رائل افشاں کا پرفیوم تھا 50 گرام کا، اور ایک بلیک اود تھا، اور سلطان اعلیٰ مسک پیغمبری اور الزعیم اور اود افغانو محمد عظیم صاحب۔ اور اس کے بعد یہ وہ 4 دوست تھے جن کا تذکرہ رہ گیا تھا، عامر وہاب صاحب اور جناب محمد نعیم صاحب اور دلاور بھائی اور محمد عظیم صاحب کراچی سے۔ تو ان 4 کا تذکرہ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان 4 کو جہاں بھی ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان 4 نے الحمدللہ جن اخلاق کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا ہے، بہت بڑے اخلاق حسنہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، سب 4 کو۔ تو الحمدللہ ان سے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بغیر تکلف کا مجھے آرڈر دیا اور میں نے ان کو بھیج دیا۔ اب ابھی کا جو آرڈر ہے وہ ہے محمد شکیل صاحب راولپنڈی سے۔ جناب محمد شکیل صاحب راولپنڈی سے، اس کا جو ہے نا ایک وائٹ اود کا پرفیوم ہے اور ایک مسک امیری ہے۔ محمد شکیل صاحب کا تقریباً یہ 2 اور 3 آرڈر ہے، اور انہوں نے پہلے بھی مجھے آرڈر دیا تھا، اور آج مجھے کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ نے جس دوست کے لیے پرفیوم بنائے تھے، پشاور کا ایک دوست جن کا نام محمد فرید ہے، ان کو میں نے پرفیوم بنا کے دیے تھے تقریباً 4، بلیک اود، وائٹ اود، مسک پیغمبری اور ایک اور تھی۔ یہ 4 پرفیوم میں نے اس کے لیے رائل افشاں، تو انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب یہ 2 پرفیوم میرے لیے بھی بنانا،
تو اچھے انداز میں میں نے اس کے لیے بنایا ہے. 2 بلکہ 2.5 تولے میں نے اس میں ڈالے ہیں. 2 تولے سے زائد خوشبو ڈالی ہے اور باقی اس میں کیمیکل ہیں. اس کی لاسٹنگ انشاءاللہ یقیناً 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے ہو گئے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ایک ہمارا مخلص ترین دوست، انتہائی مخلص، ڈاکٹر خالد نواز قادری صاحب، ڈاکٹر خالد نور قادری صاحب، یہ تقریباً اس کا غالباً چوتھا آرڈر ہے یا تیسرا یا چوتھا آرڈر ہے. ڈاکٹر خالد نور قادری حفظہ اللہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کا جو حلیہ ہے، اس کا جو تکلم ہے، اس کا جو رویہ ہے، وہ بالکل عالمانہ انداز میں ہے. بہت بڑا ان کا اخلاقی کردار ہے، اور جب بھی اس سے میں گفتگو کرتا ہوں تو گفتگو کی وقت وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے. تو آج مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب یہ 2 تولے آپ نے مجھے اود دینے ہیں، یہ دونوں میں نے علماء کو تحفہ دینا ہے. میرے ایک استاد محترم ہے اور ایک مفتی صاحب دوسرا ہے جن سے مجھے بہت محبت ہے. خالد نور قادری صاحب یہ اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں اور اکثر مہینہ 2 مہینے میں انگلینڈ بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ان کا مطب ہے، اور پشاور میں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب ان دونوں اساتذہ کرام کو، دونوں علماء کرام کے لیے مجھے تحفہ چاہیے. میں نے کہا بلیک اود سے زائد تحفہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. بلیک اود علماء کو بہت پسند ہے. تو انہوں نے مجھے کہا قاری صاحب پھر ان کے لیے بوتلیں بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ علماء ہے تو علماء کا قدر ہمارا ذمہ ہے، اور علماء سے منسلک ہونا یہ باعث فخر ہے. اور کیوں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو علماء سے ٹچ ہونا، علماء سے محبت کرنا، علماء سے منسلک ہونا، یہ اس دور میں، اس پرفتن دور میں باعث فخر ہے. جیسے میں نے پرسوں بھی کہا تھا آپ سے کہ علماء سے محبت کرو، عداوت نہ کرو، ورنہ اگر علماء سے عداوت کرو گے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے تو حضور نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او خادماً او محباً ولا تکن خامساً فتہلک. عالم بن جا، علم کر، او متعلماً یا پھر اس کی 2 زانو ہو کر ان کے سامنے متعلم بن جا، یا پھر ان سے ان کا خادم بن جا، یا پھر علماء کرام کے خدمت اگر نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرو بس. لیکن ولا تکن خامساً، 5واں نہ بن، ان سے عداوت نہ کر، ان سے دشمنی نہ کر، ورنہ ان کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر خالد نور قادری حفظہ اللہ. 2 تولے بلیک اود اور 2 تولہ غلاف کعبہ. دیکھو اس کی خوشبو بڑی عجیب سی ہے، جن خوشبو میں ایک نورانیت آتی ہے نا، نور. غلاف کعبہ کتنا خوبصورت نام ہے. 2 تولے غلاف کعبہ اور 2 تولے جنت الفردوس. اس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ قاری صاحب جب میں گیا تھا حج پہ یا عمرہ شریف پہ گیا تھا تو میں نے وہاں سے لی تھی جنت الفردوس. تو کیا یہ بھی اسی ترتیب سے ہوگا؟ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کو حرم اور مدینہ کی جو یاد ہے وہ تازہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ 2 تولے ان کا ہے جنت الفردوس، اور یہ 6 گرام سندلی گلاب ہے جو بہت ہیوی کوالٹی کی ہے، مطلب خالص نیچرل سندل میں بنا ہوا گلاب ہے. یہ 12,000 روپے پر تولہ ہے. تو یہ 6 گرام ہے، اور یہ 2 ان کے لیے میرے تحفہ ہے. ایک گلاب مدنی ہے اور ایک گلاب استنبولی ہے. تو وہ جب بھی عبادت میں مشغول ہوتا ہے یا تہجد میں، کیونکہ وہ تہجد گزار بھی ہے ماشاءاللہ، تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب دعاؤں بھی یاد رکھنا. تو یہ خاص کر میرا ان سے کیا ہے تحفتاً ہدیتاً ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو، یعنی جتنے بھی زائرین ہیں، سامعین ہیں، میرے سے منسلک احباب ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو مولا اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور مدینہ شریف اور حرم شریف کا دیدار اور وہاں کا نظارہ بار بار نصیب فرمائے. دوستو ہمارے ساتھ اور کچھ نہیں، صرف دعا ہے، اور وہ دعا ایسا ڈال ہے. عقائد جہان کا حدیث مبارک ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے. اور ایک حدیث مبارک میں ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے.
دعا مومن کا اسلحہ ہے، تو یہی ہمارے پاس الحمدللہ دعاؤں کا خزانہ ہے، اور یہ میں بھی آپ کو کرتا رہوں گا، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ بھی موج ناچیز کو دعا میں ضرور یاد کریں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔